الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 نومبر بروز بدھ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیا نمبر 44 سے لے کر آیا نمبر 49 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور جنتیوں کو آواز دے کر کہا جائے گا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، ان کو آواز دے کر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان عملوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ فَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب آگے آ رہا ہے کہ اصحاب جنت یعنی جنتی لوگ آواز لگائیں گے اصحاب الناری، دوزخیوں کو۔ یاد رکھیے کہ جنت اوپر ہوگی اور دوزخ نیچے ہوگی، اور بعض علماء نے کہا کہ جنت اور دوزخ آمنے سامنے ہوگی، ادھر جنت ہے تو ادھر جہنم ہے، اور درمیان میں ایک پردہ ہوگا جس کی وجہ سے جنت کی کوئی چیز ادھر نہیں جائے گی اور ادھر کی کوئی چیز ادھر ہے۔ اب یہ بحث چل گئی کہ جب جنتی جنت سے پکاریں گے تو جہنمی سنیں گے کیسے؟ تو ہم نے کہا بھائی اس کی کوئی آج مشکل ہے؟ بولو تو صحیح، آواز سننے کی کوئی مشکل ہے؟ ابھی آپ کال کرتے ہیں دنیا کے جس ملک میں کرتے ہیں، آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تصویر بھی آ جاتی ہے، واٹس ایپ اگر کال کر لے، ایمو کال کر لے تو کوئی مسئلہ آج رہا۔ اور پھر یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب چیونٹیاں بولیں تو سلیمان علیہ السلام نے بہت دور سے ان کی آواز سن لی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنَ الْقَوْلِ، اور ہے من القول من قولها، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن کر بات سن کر ہنس پڑے۔ اب آپ یہاں بیٹھے امریکہ کی سن رہے ہیں، امریکہ والے آپ کی سن رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی سن رہے ہیں، تو پھر سوچئے آمنہ کے لال ہمارا درود کیوں نہیں سنتے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ ہمارا درود کیوں نہیں سنتے؟ اور جب یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تب بھی ریڈیو کی آواز ہم سنتے سے یا نہیں سنتے؟ پرانے بابیاں نے پوچھو نا انڈیا کے گانے کیویں سنتے ہوندے سن؟ ریڈیو تھے جو ٹی وی بھی چلتا۔ تو بہرحال یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ جانے وہابیوں کو دیوبندیوں کو یہ مشکل کیوں پڑی ہوئی ہے کہ جی حضور نہیں سنتے۔ میں نے کہا بھائی رب سنانا چاہے تو کیوں نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ چلیے، تو وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی آواز دیں گے اصحاب الناری، دوزخیوں کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہیں گے کہ بھائی ہم نے اپنے رب کے سارے وعدے سچے پا لیے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے نبی ہمیں بتاتے تھے کہ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، ہم نے وہ سارے وعدے سچے، کوئی غلط نکلا؟ اب وہ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب تم بتاؤ کہ تم نے بھی جہنم والے وعدے رب کے سچے پائے ہیں یا نہیں پائے؟ ہم جنت میں پہنچ گئے، یہ رب کا وعدہ سچا، اب تم جہنم میں ہو، سزائیں مل رہی ہیں، بتاؤ رب کے وعدوں کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ قالوا نعم، تو وہاں دوست کی کہیں گے جی بالکل پا لیا۔ بولیے بالکل پا لیا۔ اب وہاں تو جھوٹ بول سکتے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک اعلان کرنے والا ان دونوں کے درمیان اعلان کرے گا، جس کی آواز جنتی بھی سنیں گے اور جہنمی بھی۔ اللہ اکبر، یہ فرشتہ ہوگا، یہ جنت اور جہنم کے درمیان اعلان کرے گا کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بولیے ظالموں پر اللہ کی۔ کون ہے ظالم؟ الذین یصدون
وہ لوگ جو روکتے تھے ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. بولو اللہ کے پہلا جرم اللہ کے راستے سے روکنا، اچھائی سے سارے ساتھی بولا کریں نا بھائی، اچھائی سے نیکی کے کاموں سے روکنا. انی عقل ہے ماشاءاللہ وچ نعرہ پہ ماردا بند ہے، نہیں پتہ بھی درس ہو رہا کوئی گل ہے. شاباش. اچھا الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے خود جاتے نہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ دین میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں. بولو دین میں. یہ آپ دیکھا کریں بے پردہ خواتین کو، ان کو پردہ اچھا نہیں لگتا، وہ سر پہ دوپٹہ رکھنا بھی برداشت ہے، عمل سے بھی ٹیڑھا پن اور زبانوں سے بھی اچھا لگ رہا ہے. 2 ٹکے کے صحافی اتنے جاہل کہ بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ عظمہ بخاری ہوتا ہے کہ عظمہ بخاری ہوتا ہے. وہ جاہل شیشوں کے کمروں میں بیٹھ کر روزانہ جناب مدارس پر، مساجد پر، علماء پر، قرآن و حدیث پر، ختم نبوت کی تحریکوں پر بھبتیاں کس رہے ہیں 2 ٹکے کے. کبھی انڈیا کی بولی بولتے ہیں، کبھی امریکہ کے حق میں بولتے ہیں، کبھی وہ ڈرا رہتے ہیں خبردار امریکہ کے سامنے ہماری کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. اور وہ روزانہ دوپہر کو چنے کھانے والے طالبان، انہوں نے صرف امریکہ کو نہیں ان کے سارے اتحادیوں کو بھی بھگا کر دکھا دیا کہ سپر پاور کل بھی اللہ تھا، سپر پاور آج بھی اللہ ہے. پر یہ خود بھی بے ایمان اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بے ایمان بناؤ. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ تم نماز گھر میں مسجد میں پڑھو اور سنتے، بولو نہیں پڑھنی پر بولو تو صحیح نا، سنتے تاکہ بچوں کو بھی تبلیغ ہو جائے. جو گھر میں نہیں پڑھتے ان کو بھی پتہ چلے کہ نماز پڑھنی چاہیے. وضو گھر میں کیوں کرو کہ گھر والوں کو بھی وضو کا شوق پیدا ہو جائے اور تمہارے بچوں کو بھی وضو کا شوق پیدا ہو جائے. گھر میں قرآن کی تلاوت کیوں کرو کہ بچوں کو بھی شوق پیدا ہو جائے. مگر وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین کے سیدھے مسئلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا یا مسئلوں کو ٹیڑھا بنا کر پیش کرنا جیسے بدعقیدہ لوگوں کا کام ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں. بولیے آخرت کا بھی. آج میں عصر کی نماز میں یہاں لیٹ آیا، یہ حافظ صاحب پڑھا رہے تھے اور میں آیا تو ایک غیر مقلد اہل حدیث پیچھے علیحدہ پڑھ رہا تھا اور جماعت کے پیچھے. تو میں نے اس کو کہا قرآن حدیث کے ٹھیکیدار ہے، جب جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے اکیلے نماز بولو نا. ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، پر اتنی ضد، اتنا تعصب. یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ تمہارے بچے ان کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں جی قرآن ہی پڑھنا ہے، تمہاری بچیاں پڑھتی ہیں وہ جی قرآن ہی پڑھتا ہے، پر ان کی کوئی بچی ہمارے مدرسے میں داخل ہے نہیں، ان کا کوئی ایک بچہ بھی قرآن کی خاطر بھی ہمارے مدرسے میں داخل ہونے کو تیار ہے نہیں. تو کیا پھر مسل کی غیرت ان کو ہے تمہیں نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرو. اور یہ سارے بچے اگر کسی کا پڑھتا ہے تو بے شک وہ میرے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے، وہ خود ظالم ہے، گمراہ ہے وہ شخص جس کا بچہ ان کے مدرسوں میں پڑھ رہا ہے. یہ جی قرآن پڑھنے، یہ صرف قرآن نہیں پڑھاتے، وہاں ساتھ بدعقیدگیاں بھی سکھاتے ہیں، وہاں تمہارے بچوں کو بے ادب بھی بناتے ہیں. کبھی صحابہ کے آپ بتائیں گے، کبھی معاذ اللہ بتائیں گے حضور دے اگے بھی گناہ نے تو پیچھے بھی گناہ ہے. پڑھا لو بچہ تسی. میں نے چیک کیا جو بچیاں ان کے پاس سے ترجمہ پڑھ کر آئی ہیں، میں نے کہا بیٹی یہ ذرا ترجمہ بتاؤ نا اس آیت کا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو اس بچی نے جو پڑھا تھا وہ فوری کہا، اس نے کہا جی اللہ نے نبی کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے. میں کہا جو کوئی نبی دے اگے پیچھے ہے تو ایک 10 نہ کیڑا گناہ ہے بیان کرو. اور میں نے ان سے کہا یہ پڑھایا اس کو، یہ پڑھایا تم نے؟ کبھی کہتے ہیں جی حضرت عمر نے بدعت کی ہے، کبھی کہتے ہیں حضرت عثمان نے دوسری اذان والی بدعت کی ہے. تو بھائی جس میں مسلک کی غیرت ہے بچی بچہ ان سے پڑھانا جائز ہے. اور جو ہماری مسجدوں میں آ کر ایک اور کارٹون ہے یہاں، وہ روزانہ زور کی نماز آگے پیچھے پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ ہے بولو تو صحیح نا. اور میں نے اس کو کمرے میں بلایا ہو، کہہ رہے تسی مسلمان ہی نہیں ہو، تسی تو شرک کر دے ہو، مشرک ہو تسی.
جی ہن سانو غیرت نہ آوے سنیت دی یا مسلک دی تے پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایسے بندے دی میرے پیچھے نماز ہو سکتی؟ وہ مہربانی کرے کلا پڑھیا کرے، ساڈے تے بوجھ ہی نہ پائے. آئیے جی ایسے لوگوں کو بولو ایمان نصیب ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے. بولیے ایک وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے. رجال بولیے کچھ اعراف، یہ عرفہ یعرف عرفان عرافن، یہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں. بولو کس کو کہتے ہیں جی؟ جو جگہ اونچی ہو اور دور سے پہچانی جائے. تو اونچا ایک ٹیلہ ہوگا جنت اور دوزخ کے درمیان، یہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ روح البیان والوں نے تو 15 اقوال نقل کی ہے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو 15 گنواؤں. موٹی بات بتاتا ہوں کہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، بولو جن کی نیکیاں اور گناہ، وہ نہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے. اب جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ نیکیاں زیادہ. بھائی بولا کرے یار، کیا ہو جاتا ہے کہ تھلو حساب نو جڑے رہتے ہو. نیکی زیادہ ہوئے گی نہیں جائیں گے. اگر جنت میں کیوں نہیں گئے کہ نیکیاں زیادہ، اور دوزخ میں کیوں نہیں گئے کہ گناہ زیادہ. اب یہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا بھی پہلے پکے جنتی پکے دوزخیوں کا فیصلہ کر لوں، ان کو یہی بیٹھا رہنے دو، ان کا معاملہ بعد میں حل کریں گے. بولو ان کا معاملہ. اور ایک حدیث ہے اور کافی کتب حدیث میں آئی ہے، درر منصور میں بھی ہے، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کی ہے کہ وہ بچے نوجوان جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر چلے گئے، بولو ماں باپ کی اجازت کے، جیسے جہاد کشمیر والا ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ کسی مولوی کا بچہ نہیں مرا، جو لیڈر ہے جہادی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا کوئی بچہ مرا. اور وہ جو امیر المجاہدین ہے ان کے نام نہاد، ان کو کسی کو شرابی لگا. بولو تو صحیح نا، شرابی نہیں لگا. دوسروں کے بچے پکڑتے گئے، مرواتے گئے، اور فی شہید کا 70,000 پاتے گئے. اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم جماعت الدعوہ کے مجاہدین کو سالانہ 8 کروڑ روپیہ دیتے ہیں جہاد کا، سالانہ 8 کروڑ روپیہ. اور یہ جو بچے تھے ہمارے، ان کو ایسا جذباتی کیا کہ ان کو کہا حوریں ملیں گی، اگر تم بم باندھ کے کسی کو جفا ڈال لو تو بس تم سے بڑا جنتی کوئی نہیں. کسی کی اکیلی، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اہل حدیثوں میں، اور ایک ماں روتی ہوئی آنکھوں سے نبینی آ گئی. اس نے کہا میرا ایک ہی بچہ تھا، یہ ظالم پکڑ کے لے گئے اور وہ شہید کرا دیا، اب میں رو رو کے اندھی ہو چکی ہوں، اب میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے تو اس کے لاکھ روپیے لے لیے مگر مجھ تک کوئی چیز پہنچی. اس دن کے بعد میں نے اس جماعت سے تو وہاں رہتے ہوئے توبہ کر لی تھی. میں نے کہا اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے. ان کو تو اسی وقت ہی چھوڑ دیا، دوسری جماعت میں چلا گیا. تو میرے معزز سامعین اس کو سمجھے، میرے نبی پاک نے فرمایا جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا، اس کو بھی اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا. تو وہاں کھڑو. اب یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اس نے ماں باپ کو ناراض کیا تھا. بولیے ماں باپ کو. اور جہنم میں کیوں نہیں جا رہا؟ کہ شہید تو ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی. پر میں کہتا ہوں کہ شہید کا تو بڑا مقام ہے، اس کو تو چھلاگے مارتے ہوئے جنت میں جانا چاہیے تھا، یہ کیوں پھنسا؟ بہرحال ان کا ذکر ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُ كَلَامًا بِسِيمَاهُمْ. یہ باہر کھڑے ہوں گے پر ہر جنتی کو پہچانتے ہوں گے. ان کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور بولو دوزخ بھی نظر ہے، دوزخی بھی نظر آئیں گے. جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخ والوں کو بھی. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر یہ جنت والوں کو آواز دے گے. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بولو جی جنت والوں کو ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. بولو تم پر لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے اسلام کر رہے ہیں. وہم یطمعون، مگر ان کو بھی طمع ہوگی
کہ اللہ کرے ہم بھی کہاں چلے جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر اللہ ان کو رحم کر کے جنت ہی عطا فرمائے گا. بولو اللہ ان کو رحم کر کے کیا عطا فرمائے گا؟ اب ایک حدیث آگے بھی سن لو اس کی. جب یہ اصحاب الاعراف جائیں گے تو ان کو جنت میں اصحاب الاعراف کہا جائے گا. بولو کیا جائے گا؟ اصحاب الاعراف کے لیٹ آنے والے جنتی. جیسے آج تم کہتے ہو یہ پہلے وہابی تھا، اور بلکہ جڑے زیادہ میرے تو خوش نے وہ کہتے ہیں اندروں ہجے بھی ہے. بولو اندروں ہڈی ہڈی داڑیاں نال مولوی ہے سرکت تو بعد نہیں آ رہے. کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. پتہ چل جائے کہ یہ جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، آپ کے کان میں ضرور پھونکا ماریں گے. ان کو اصل میرے سنی وابی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اور ہے. پیڑا اور تو فقیاں مسئلہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اور ہے. خیر اس پہ ہم بات نہیں کرتے. تو یہ جنت والے اصحاب الاعراف والے شکایت لگائیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جنتی بنا دیا اور ان کے برابر کر دیا. یہ ابھی بھی مجھے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اصحاب الاعراف ہے. تو پھر اللہ جنت میں جنتیوں کو منع کرے گا خبردار میں پچھلی گل نہیں کرنی. بولو پچھلی گل بس ہو گئے. چلو جی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. کہو ذرا سبحان اللہ. اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف. بولو کن کی طرف؟ یعنی یہ اصحاب الاعراف جب دوزخیوں کی طرف جائیں گے نا تو توجہ کرنا. قالو یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اے اللہ ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ ملانا، ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں. تو اللہ پھر دعا قبول کر کے جنتی عطا فرمائے گا. جب یہ اعراف جنت میں جائیں گے تو ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم. تو یہ جنت میں پہنچ کر نعرہ لگائیں گے، اعلان کریں گے یعرفونہم، اور ان کو پہچان لیں گے بسیماہم، ان کی علامتوں سے. قالو اور ان دوستیوں سے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تمہیں تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ پہنچایا. ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری طاقت نے، تمہاری چدرا نے اور تمہارے مال و دولت نے بولو تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا. وما کنتم تستکبرون، اور تم تو تکبر کیا کرتے تھے. آج کہاں ہے وہ تمہارا تکبر؟ تو تم تو جہنم میں ہو. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت. اہؤلاء الذین، اے سرکشو باغیو، کیا یہ جنتی وہی نہیں ہے؟ اقسمتم جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت، ان غریب غربا پر اللہ رحمت کرنے والا. یہ کافر متکبر کہا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے کہ ان پر تو کوئی کسی قسم کا رحم ہونے والا نہیں ہے. ادخلوا الجنۃ، دیکھو اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا ہے. لا خوف علیکم، اور اللہ نے فرمایا تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا انتم تحزنون، اور تم پر کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا. تو اصحاب الاعراف والے بھی جنت میں اور حضور کے سارے غلام بھی جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتیوں والے اعمال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا بھی جنتیوں میں حشر فرمائے. آمین. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.